نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، آج خلاصہ قرآن حکیم کے سلسلے میں ہم چوتھے پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ چوتھے پارے کے آغاز میں ہی اللہ تعالی نے ہمیں ایک انفاق فی سبیل اللہ کا ایک اور ہدف سکھلایا ہے کہ انسان کامل نیکی اسی وقت ہی حاصل کر سکتا ہے جب وہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ عموماً مزاج یہ بنا ہوتا ہے جو چیز بیکار ہو جاتی ہے جی اب اسے صدقہ کر دو، تو اللہ تعالی نے چوتھے پارے کے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی میرے راستے میں کوئی چیز دینے لگو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کامل نیکی حاصل ہو تو پھر اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزیں میرے راستے میں خرچ کرو۔ حتی تنفقوا مما تحبون، وہ چیزیں جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے آنے والی جو آیات ہیں ان کے اندر ایک اعتراض کا جواب دیا کہ جب تحویل قبلہ ہوا تو منافقین اور مشرکین نے بہت سارے اعتراضات کیے، ان کا اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دے دیا قل للہ المشرق والمغرب سے، اور پھر آگے یہ ایک اعتراض یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے تمہارا قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف کیوں تبدیل کیا ہے؟ مسلمانوں سے یوں کہنے لگے، حالانکہ بیت المقدس خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ یہ منافقین اور مشرکین اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ کہنے لگے کہ بیت المقدس خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ افضلیت کی وجہ یہ ہے کیونکہ روح زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر، مشرکین کہنے لگے یہ بیت المقدس ہی ہے، تو اس وجہ سے یہ افضل تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر تمہارے قبلے کو تبدیل کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے آنے والی سورت آل عمران کی آیت نمبر 96 کے اندر اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ روح زمین یعنی بکہ کے اندر، بکہ یہ مکہ کا پرانا نام ہے، اس کے اندر سب سے پہلا جو روح زمین کے اوپر گھر بنا ہے وہ بکہ یعنی مکہ کے اندر یعنی خانہ کعبہ بنا ہے، تو یہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور مکہ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں فضیلت کی، ایک تو فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر مقام ابراہیم ہے، اور پھر حتیم ہے اور آب زمزم ہے، اور سب سے بڑی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو امن کی جگہ بنایا ہے، جو بھی مکہ کے اندر داخل ہوتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے، تمام خطرات سے خالی ہو جاتا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، تو یہ چیزیں ہیں، تو خانہ کعبہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو گھر روح زمین کے اوپر بنا وہ خانہ کعبہ ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جو آنے والی آیت ہے، آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور پھر مرتے دم تک ڈرتے رہو، اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس کو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت جب آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، جمیعا اکٹھے ہو کے، ولا تفرقوا، اور فرقے بازی میں مت بٹو۔ اب انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ سے کیسے ڈریں، ڈرنے کا حق کیسے ادا کریں؟
تو امام المفسرین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا حق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے، اور جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جایا جائے، جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھا جائے، اور جن کو حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھ کے بچا جائے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے اور اللہ کے محبوب پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو سامنے رکھ کے زندگی بسر کرتا ہے تو گویا کہ حق تقاتی اس نے ڈرنے کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل ہے، اور اس کی فضیلت کی 3 وجہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اگر وہ تین چیزیں، ان 3 چیزوں کے اوپر اگر یہ امت عمل کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ فضیلت عطا کرے گا، اور ان 3 چیزوں کو چھوڑ دیا تو پھر اس امت جو کے ساتھ اللہ کی ناراضگی شروع ہوگی۔ وہ آیت کیا ہے؟ 110 نمبر آیت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ جو امت ہے یہ سب سے بہترین امت ہے، اخرجت للناس، لوگوں کی رفع نسانی کے لیے اس کو نکالا گیا ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ اس کی بہتری کی پہلی وجہ تأمرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم کرتی ہے۔ نمبر 2 وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتی ہے۔ وتؤمنون باللہ، اور جن جن چیزوں کے اوپر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان کے اوپر ایمان لے، اللہ پہ ایمان لاتی ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور جن جن چیزوں کے اوپر ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لے آتی ہے۔ اگر ان 3 خصوصیات کے ساتھ ہم مختص رہیں گے، ان کو اپنی زندگی کے اندر زندہ رکھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اس فضیلت سے سرفراز فرمائیں گے۔ اور اگر ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا تو جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب تم نیکی کا حکم کرتے رہو، جب تک تم نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو تو اللہ کی رحمت ہوگی تمہارے اوپر۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعا مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں۔ اس لیے انسان کو زندگی میں نیکی کا حکم دیتے رہنا چاہیے اور برائی سے روکتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہر انسان کا فریضہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 118 کے اندر کفار سے دوستی لگانے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا، کہ تم ان کفار کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات بیان فرمائے۔ نمبر 1، یہ نقصان پہنچانے کی، تمہیں نقصان دین اور دنیا کے اعتبار سے نقصان پہنچانے کی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نمبر 2، یہ دین اور دنیا، جب اللہ تعالیٰ تم دین کے اندر چلنے لگتے ہو تو ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اگر دنیا کے اعتبار سے تمہیں ترقی دیتا ہے تو اسے بھی یہ ہضم نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، ان کے چہروں اور باتوں سے تمہارے لیے بغض نظر آتا ہے۔ نمبر 4، جو بغض ان کی باتوں سے نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، تو لہٰذا ان سے بچو۔ وما تخفی صدورہم اکبر، ان سے بچو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 123 کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو ذکر کیا ہے۔ غزوہ بدر، اس کے اندر اس سے مسلمانوں کو 2 سبق ملتے ہیں کہ جنگ کی فتح، کیونکہ صحابہ کی تعداد 313 اور مقابلہ 1000 سے بھی کم و بیش زیادہ تعداد تھی، اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کو عطا کی اور ان کو بڑی عبرتناک اور ذلت امیز کافروں کو شکست ہوئی۔ تو مسلمانوں کو اس غزوے سے 2 سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، کہ انسان کو فتح تب حاصل ہوتی ہے جب وہ
ایمان کی حالت میں ہو، اس کا ایمان پختہ ہو، یقین پختہ ہو، اور اس کے اندر استقامت ہو، استقامت سے کام لے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت انسان کے ساتھ ہو تو انسان کو فتح ہوتی ہے، ادروائز فتح ناممکن ہے۔ افراد اور اسلحے کی کثرت سے فتح نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو کافروں کو غزوہ بدر کے اندر کبھی شکست نہ ہوتی۔ نمبر 2، جب تک انسان ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا رہے گا، یعنی جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ رہے گی، اور جب تک انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس سے ہٹ جائے گی، اور پھر اس کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ غزوہ بدر اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 155 سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کو ذکر کیا ہے۔ غزوہ احد، اگر ان تقریباً 55 آیات ہیں جن کے اندر غزوہ احد کو ذکر کیا، ان آیات میں شکست کے مسلمانوں کو جو زہری شکست ہوئی ان کے اسباب اور حکمتیں بیان فرمائی ہیں، اور اگر ہم غزوہ احد پر ایک تحقیقی نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قریش کو غزوہ بدر میں ذلت امیز شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا، ذلت امیز شکست ہوئی انہیں، تو انہوں نے اس کا انتقام لینے کے لیے، غزوہ بدر کے انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کی، اور ابو سفیان کی قیادت میں سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی تھی۔ اس وقت قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، اور 200 گھوڑ سوار تھے، 700 زرہ پوش تھے، اور 3000 اونٹ تھے، 500 عورتیں بھی شامل تھی۔ اس کے مقابلے میں اسلامی لشکر صرف 700 افراد پر مشتمل تھا، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ، جو عقب میں پہاڑی تھی جسے جبل رماد کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس باڑی درے پر متعین فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ فتح ہو یا شکست ہو تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ قریش کو جب شکست ہوئی، اس شکست کو دیکھ کر جبل رماد کے مجاہدین نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، سوائے 10 افراد کے، باقی سارے مال غنیمت سمیٹنے میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے تھے۔ انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کی بیک سے حملہ کیا، ان مجاہدین کو شہید کر کے انہوں نے ایک دم اچانک مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، جبکہ مسلمان اس حملے سے غافل تھے، مال غنیمت سمیٹنے میں مشغول تھے۔ خالد بن ولید کے حملے کو دیکھ کر وہ قریشی جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے، پیچھے سے خالد بن ولید اور دوسری طرف سے وہ کافر جو میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے وہ آ گئے، درمیان میں مسلمان، دونوں طرف سے حملہ ہوا، اور پھر یہ جیتی ہوئی جنگ، یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر سورہ آل عمران کی آخر میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے 4 اصول بیان فرمائے ہیں کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو پھر صبر سے کام لیں، یعنی دین کے اوپر جمے رہے، اگر صبر نہیں ہوگا تو کامیابی ناممکن ہے۔ نمبر 2، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، دشمنان دین کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ نمبر 4، ہر وقت اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ان آیات کے اندر۔
ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو کہ سورہ آل عمران کی آخر میں آیات آ رہی ہیں کہ نزلا من عند اللہ. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اور بالکل آخر والی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کہ صبر سے کام لو، جمے رہو، ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم کامیابی چاہتے ہو. انہی مضامین کے ساتھ سورہ آل عمران کا اختتام ہو جاتا ہے اور آخری پاؤ میں سورۃ النساء آتی ہے. سورۃ النساء توقیفی ترتیب کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر آتی ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 92 نمبر 92. آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، تو آپ کو اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ سورۃ النساء بہت ہی آخر میں نازل ہوئی اور یہ مدنی ہے. آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس کے 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں. نساء عورتوں کو کہتے ہیں کیونکہ اس صورت کے اندر عورتوں کے احکامات بیان ہوئے ہیں. اسی مناسبت سے اور اس کی پہلی آیت کے اندر نساء کا لفظ آ رہا ہے، اسی وجہ سے تسمیۃ الکل باسم الجز، یعنی ایک جز کی وجہ سے اس پوری صورت کا نام سورۃ النساء رکھ دیا گیا. اور اس کے بعد آیت نمبر 2 سورۃ نساء کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے بارے میں احکامات کو ذکر کیا ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ کہ یتیموں کے مال کو مت کھائیے اور ان کے اچھے مال کو اپنے ردی مال سے تبدیل بھی نہ کرے. یتیموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نکاح کے احکامات کو بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو 4 عورتوں سے نکاح کرنے کا اختیار دیا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ تم 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر تعداد کو بیان کیا، حد بندی کی. اسلام سے پہلے باقی مذاہب کے اندر بھی 1 سے زائد عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت تھی، لیکن وہاں حد بندی نہیں تھی. جتنیوں کے ساتھ چاہو ایک مرد 10 عورتوں کے ساتھ شادی کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 ایک حد بندی کر دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ 4 تب کر سکتے ہو جب تم ان ساریوں کے اندر عدل قائم کر سکو. اگر عدل قائم نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے، تو پھر ایک ہی کے ساتھ رہو، ایک سے زیادہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. سو قرآن نے یوں بیان کیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر بس ایک ہی عورت کے ساتھ نکاح کرو، ایک سے زیادہ کے ساتھ نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14 کے اندر میراث کے احکامات کو بیان کیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، میراث کے احکامات کو بیان کیا. اس آیت کو آیت میراث بھی کہتے ہیں. اسلام کو امتیازی حیثیت حاصل ہے. باقی مذاہب کے اندر عورت کو میراث کے اندر حق نہیں دیا جاتا تھا. میراث کے اندر حق تو دور کی بات ہے، عورت خود میراث کے اندر تقسیم ہو جاتی تھی. جیسے یہ پلاٹ فلاں کے حصے میں آ گیا، یہ مکان فلاں کے حصے میں آ گیا، تو یہ بیوہ فلاں کے حصے میں آئی. اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا حق وراثت کے اندر بھی، میراث کے اندر بھی متعین کیا ہے. اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 12 ذوی الفروض ان افراد کو کہتے ہیں جن کو اللہ نے وراثت میں حصہ دیا ہے. 12 بیان کیے ہیں. اگر تحقیق کی نظر سے دیکھیں تو ان 12 میں سے 4 مرد ہیں، باقی ساری عورتیں، 8 عورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کا کتنا خیال کیا ہے.
اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر کیا ہے، محرمات عبدیہ کا ذکر کیا۔ محرمات ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جن سے انسان نکاح نہیں کر سکتا، اور محرمات عبدیہ وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ انسان کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے آخر میں ذکر کیا ہے، اور جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو انسان کے بہت سارے سوالات حل ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر لوگ 3 سوالات میں الجھے رہتے ہیں کہ کن عورتوں سے، کن مردوں سے پردہ کرنا عورتوں کے لیے ضروری ہے، اور کن عورتوں سے مرد شادی کر سکتے اور کن سے نہیں کر سکتے، اور کون کون افراد عورت کے لیے حج اور عمرہ کے عظیم سفر کے لیے محرم بن کر عورت کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اور جب ہم سورۃ النساء کی یہ آیت اور چوتھے پارے کی یہ آخری آیت اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ سارے سوالات حل ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، یہ تمہاری محرمات عبدیہ میں سے تمہاری ماں ہیں، اس سے تم شادی بھی نہیں کر سکتے اور ماں سے پردہ بھی نہیں ہے، اور ماں کے ساتھ بیٹا اس کا محرم بن کے حج اور عمرہ کے سفر کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، یہ بھی تمہاری محرمات ہیں، پردہ بھی نہیں ہے، شادی بھی نہیں کر سکتے، حج اور عمرہ کے لیے محرم بن کے بھائی بہن کے ساتھ جا سکتا ہے۔ واخواتکم، بیٹیوں کے ساتھ جا سکتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ باپ جا سکتا ہے۔ واخواتکم، اور تمہاری بہنیں بھی محرمات میں سے شامل ہیں۔ وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، یہ عم کا لفظ عربی کی ڈکشنری میں یہ پھوپھی کے لیے یعنی باپ کی بہن کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور چچی اور تائی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ یاد رہے جہاں پر پھوپھی ماں کی بہن جو پھوپھی ہے وہ مراد ہے، چچی اور تائی غیر محرم ہے، اس سے پردہ کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ حج اور عمرے کے سفر کے اندر محرم بن کے آپ نہیں جا سکتے۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، اور خالہ کا لفظ یہ ماں کی بہن کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور ممانی ماموں کی بیوی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور جہاں ماں کی بہن مراد ہے، ماں کی بہن یہ آپ کی محرم ہے، اس سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ اور رہی خالہ، وہ جو ممانی ہے وہ آپ کی غیر محرم ہے، اس سے پردہ ضروری ہے۔ وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، یہ بھی محرم ہے۔ وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹی بھانجی، یہ بھی محرم ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور دودھ شریک مائیں، جن عورتوں کا آپ نے دودھ پیا ہے وہ تمہاری مائیں ہیں، وہ بھی محرم ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور یہ جو رضائی مائیں ان کی جو بیٹی ہیں وہ تمہاری بہنیں ہیں، وہ بھی تمہاری محرم ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور حرمت مصاہرت یعنی تمہاری ماؤں، تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے محرم ہے، پردہ نہیں ہے۔ وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری ربیبہ یہ کہتے ہیں اگر کسی عورت سے شادی کی اور وہ پہلے آلریڈی شادی شدہ تھی، یعنی اسے طلاق ہو گئی، سابقہ شوہر سے اس کی بیٹی ہے، اب اس نے آپ سے شادی کر لی، تو یہ جو بیٹی ہے یہ بھی اس کو ربیبہ کہتے ہیں، یہ آپ کی محرم ہے، اس سے پردہ نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اور پھر آگے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری بہویں جو ہیں یہ بھی تمہارے لیے محرم ہیں، پردہ ضروری نہیں ہے، اور ان سے شادی نہیں کر سکتے، محرم بن کے حج اور عمرہ کا سفر کر سکتے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تم دو عورتوں کو جمع نہیں کر سکتے، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، دو بہنوں کو۔ لیکن یاد رہے جو سالی ہے، یعنی سالی آپ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی سالی جمع نہیں کر سکتے، ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن سالی یہ محرمات عبدیہ میں سے نہیں ہے، اس سے پردہ ضروری ہے۔ ان مضامین کے ساتھ الحمدللہ چوتھے پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔